ایک دن جب میں جزیرے کے ایسے حصے میں گھوم رہا تھا جہاں پہلے کبھی نہ آیا تھا تو مجھے دور ایک عجیب سی چیز نظر آئی جو بظاہر کوئی جنگلی جانور یا سمندری بلا معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر ذرا غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بہت عمدہ نسل کی خوبصورت گھوڑی درخت سے بندھی کھڑی ہے۔ گھوڑی مجھے دیکھتے ہی زور سے ہنہنائی کہ میرے کان بہرے ہو گئے اور میں پیچھے کو بھاگا۔ فوراً ہی ایک آدمی اس طرح اچھل کر سامنے آیا جیسے زمین سے نکلا ہو اور چیختا چلاتا میرے پیچھے لگا، ارے میاں ٹھہرو تو صحیح، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں رک گیا اور جواب دیا، ہے میرے آقا، میں ایک بدنصیب پردیسی ہوں، مجھے میرے ساتھی بیچ سمندر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں سمجھا تھا کہ ڈوب کر مر جاؤں گا، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہ تھی اور میں بچ کر اس جزیرے پر آ گیا۔ اجنبی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور اس نے مجھے بہت اچھی طرح کھانا وانا کھلایا اور مجھ سے خوب باتیں کی۔ اس نے مجھ سے اول تا آخر میری کہانی سنی۔ میرا ماجرا سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اتنے میں نے پوچھا، اے میرے صاحب، یہ تو فرمائیے کہ آپ یہاں کس غرض سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ گھوڑی ساحل پر کیوں باندھی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس جزیرے پر مہرجان بادشاہ کی حکومت ہے۔ میں اور میرے ساتھی شاہی سائز ہیں۔ ہر مہینے کی چاند کی 14ویں تاریخ کو ہم اصیل گھوڑیاں ساحل پر باندھ کر ادھر ادھر تہخانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ ان گھوڑیوں کو دیکھ کر سمندری گھوڑے موجوں سے نکل کر ساحل پر آتے ہیں اور پھر وہ ان گھوڑیوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ سمندر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس میں وہ ناکام رہتے ہیں کیونکہ گھوڑیاں مضبوطی سے بندھی ہوتی ہیں۔ کام نہ بنتا دیکھ کر انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ شور مچانے لگتے ہیں۔ شور سن کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ سمندری گھوڑے شرارت پر اتر آئے ہیں۔ چنانچہ ہم بھی شور و غل مچاتے ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہیں اور انہیں بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گھوڑیوں کو کھول کر اپنے شہر کا راستہ لیتے ہیں۔ ان گھوڑیوں سے جو بچھیرے اور بچھیریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا جواب نہیں۔ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تم بیٹھ کر سستا لو، اب ہمارا کام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس کام سے فراغت ہو جائے تو پھر ہم تمہیں اپنے بادشاہ مہرجان کے پاس لے چلیں گے اور اپنا ملک دکھائیں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر دعائیں دیں اور شکریہ ادا کیا۔ پھر جب گھوڑے سمندر سے نکل کر باہر آئے اور وہ اپنی اپنی تلواریں اور ڈھالیں لے کر ان کے پیچھے دوڑے اور ان کو بھگا دیا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلے اب ہم اپنے شہر کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور انہوں نے چلنے کی ٹھان لی۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ہم سب بادشاہ مہرجان کے شہر جا پہنچے۔ بادشاہ کو جو ہی میرے بارے میں پتہ چلا تو اس نے مجھے اپنے دربار میں حاضر ہونے کو کہا۔ میں نے دربار میں پہنچ کر اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا اور کہنے لگا، میں بھی تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے سفر کا سارا حال سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے میری بہت خاطر تواضع کی اور ڈھارس بندھائی۔ اس نے مجھے اپنے ملک کی بندرگاہ کا بڑا افسر بنا دیا۔ بندرگاہ میں آنے جانے والے جہازوں کی جانچ پڑتال میرے ذمے تھی اور چنگی میں ہی وصول کرتا تھا۔ میں نے بڑی ایمانداری اور محنت سے کام کیا اور آرام سے رہنے لگا۔ بہتر سے بہتر کھاتا پیتا اور پہنتا، غریب اور مظلوم لوگوں کی مدد کرتا اور بادشاہ سے ان کی سفارش کرنے سے کبھی نہ ہچکچاتا۔ وہاں پر مجھے عجیب و غریب باتیں سننے اور دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بہت سے سیاحوں سے ملاقات ہوئی اور بہت سے چیزیں مجھے دیکھنے کو ملیں۔ عجیب وضع قطع کے لوگ دیکھے۔ اس علاقے کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ مہرجان بادشاہ کے ملک کے پاس ایک جزیرہ ہے جہاں سے رات کے وقت ڈھول اور دف بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں اس ڈھول ڈھمکے کا کیا راز ہے۔ اسی علاقے کے سمندر میں ایک مرتبہ میں نے ایک مچھلی دیکھی جو 100 گز لمبی تھی۔ وہاں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس کا منہ بالکل الو جیسا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، ایک سے ایک انوکھی چیز میں نے وہاں پر دیکھی۔ اگر بیان کرنے کی ٹھان لوں تو سناتے سناتے کئی برس گزر جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں بغداد کو بھول گیا۔ مجھے ہر وقت اپنے وطن، گھر بار، رشتہ داروں اور دوستوں کی یاد ستایا کرتی۔ ہر بار یہی خیال دل میں آتا کہ اب شاید واپس جانا نصیب نہ ہوگا۔ بندرگاہ میں آنے والے ہر سوداگر، سیاح اور ملا سے میں یہی پوچھتا، کیوں بھائی، کچھ پتہ ہے بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ مجھے ہمیشہ یہی جواب ملتا، بغداد، یہ نام تو میں نے آج ہی سنا ہے۔ جو دن گزرتے گئے میرا جی اچاٹ ہوتا گیا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنا عصا لیے سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔ ایک بڑا تھا جہاز جس پر بہت سے سوداگر سوار تھے آ کر بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا۔ جہاز کے عملے نے سامان اتارنا شروع کیا اور میں قاعدے کے مطابق سامان کی فہرست بنانے لگا۔ جب عملہ سامان اتار چکا تو میں نے جہاز کے کپتان سے پوچھا کہ اب تمہارے جہاز پر کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے؟ کپتان نے جواب دیا
کہ نہیں، تقریباً سارا سامان اتر چکا ہے، بس تھوڑا سا سامان اور جہاز پر ہے۔ اس سامان کا مالک سفر کے دوران سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اسے بیچ کر جو روپیہ پیسہ ملے گا مرحوم کے گھر والوں کو پہنچا دیں گے۔ بیچارہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ میں نے پوچھا، اس سوداگر کا نام کیا تھا؟ کپتان بولا، سندباد۔ میں نے اپنا نام سن کر اسے غور سے دیکھا اور پہچان لیا، یہ وہی آدمی تھا جس کے جہاز پر میں سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا، ارے میں ہی سندباد ہوں جسے تم سمندر میں غوطے کھاتے چھوڑ آئے تھے۔ جب اس مچھلی نے جو جزیرہ بنی ہوئی تھی غوطہ لگایا تھا اور لوگ ڈوب گئے تھے، تو میں خدا کی مہربانی سے لکڑی کے درخت پر سوار بہتا بہتا اس ملک تک پہنچ گیا، اور یہاں کے بادشاہ کی عنایت سے میں بندرگاہ کا بڑا افسر بن گیا ہوں۔ جہاز پر جو سامان باقی رہ گیا وہ میرا ہے، تم میرے حوالے کرو۔ کپتان نے یہ سن کر سر پیٹ لیا اور بولا، غضب خدا کا، معلوم ہوتا ہے اب دنیا سے ایمانداری اور سچائی اٹھ گئی۔ ایک آدمی کے مرنے کا ذکر آ گیا تو اس کے مال ہتھیانے کے لیے اس طرح کے بہانے بنانے لگا۔ جا یہ جہاز کسی اور کو دے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے سندباد کو ڈوب کر مرتے دیکھا ہے، کہیں مردے بھی زندہ ہوتے ہیں، ہم سندباد کا مال ہرگز تجھے نہ دیں گے۔ میں نے کہا، کپتان صاحب خفا نہ ہوں، ذرا میری بات تو سنیں، میں ثابت کیے دیتا ہوں کہ میں ہی سندباد ہوں۔ اس کے بعد میں نے سفر کے سارے حالات اور بیان کیے، اور جس طرح ہم بصرے سے روانہ ہوئے، کہاں کہاں گئے، کب اس جزیرے پر پہنچے جہاں ہمارے کئی ساتھی ڈوب گئے تھے، تو میں جہاز سے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دو باتیں ایسی تھیں جن کا میرے اور کپتان کے سوا کسی کو علم نہ تھا، وہ باتیں بھی میں نے ظاہر کر دیں۔ اس کے بعد انہیں یہ سب باتیں سن کر یقین آ گیا کہ میں ہی سندباد ہوں۔ میرا سامان جہاز پر سے اتارا گیا، سارا سامان سلامت تھا۔ میں نے سامان کھول کر بہت سی عمدہ قیمتی چیزیں نکالیں اور انہیں اٹھوا کر بادشاہ مہرجان کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا، میری طرف سے یہ حقیقی تحفے قبول کیجیے، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میرا کھویا وہ مال اسباب آج مجھے مل گیا۔ پھر میں نے اسے سارا قصہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارا موت کے منہ سے نکل کر ہمارے ملک پہنچ جانا ہی بڑا عجوبہ تھا، لیکن یہ نیا واقعہ تو اور بھی عجیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بہت سے انتہائی قیمتی تحفے دیے۔ میں نے اپنا سارا سامان اچھے داموں بیچ دیا اور اس کے بدلے اس ملک کا نادر اور قیمتی سامان خرید لیا۔ جب سارا مال اسباب جہاز پر لد گیا اور کپتان نے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا، تو میں بادشاہ کے حضور پہنچا اور اس کی مہربانی اور محبت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے وطن واپس جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے مجھے اور کئی تحفے دیے اور خدا حافظ کہا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر میں بندرگاہ آیا اور جہاز پر سوار ہو گیا اور خدا کا نام لے کر ہم چل پڑے۔ اس مرتبہ قسمت نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سفر میں کوئی حادثہ پیش نہ آیا اور دن رات سفر کرنے کے بعد ہم صحیح سلامت بصرہ پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار سب مجھ سے ملنے آئے اور مبارکباد دی۔ میرے پاس اب دولت کی تو کوئی کمی تھی نہیں۔ میں نے بہت سے نئے مکان اور زمینیں خرید لی، سینکڑوں آدمی ملازم رکھ لیے، تجارت کر کے خوب روپیہ کمایا، اور سفر کی مصیبتیں اور پردیس کے دن رات سب کسی سنی ہوئی کہانی کی طرح تھے۔ کبھی بھول کر بھی ادھر خیال نہ جاتا تھا، سوائے عیش کرنے کے کوئی کام نہ تھا۔ یہ تھی بھائیو میرے پہلے سفر کی کہانی۔ خدا نے چاہا تو کل آپ کو دوسرا قصہ سناؤں گا۔ تو سندباد جہازی کے دوسرے سفر کا قصہ شروع ہوتا ہے اب۔